سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ ہم جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس میں 2 رکعت فجر پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتارا اس وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اور اندھیری رات میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، ضرورت دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ دنیا اتنی تاریک ہے، یہاں زندگی کیسے گزرے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جگہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہاں ہیں اور کہاں جائیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ چنانچہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا۔ صبح صادق ظاہر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں بطور شکرانہ ادا فرمائیں۔ 1 رکعت رات کی تاریکی جانے کے شکرانے میں ادا فرمائیں اور 1 رکعت دن کی روشنی نامودار ہونے کے شکرانے میں ادا فرمائیں۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ عنایا اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اس طرح ظہر کی نماز 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانہ کے طور پر ادا فرمائیں۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ 2 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوج میں جنت سے ایک مہنڈا اتار دیا، چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت ادا فرمائی۔ 3 رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی ہم نے آزادی اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس خطاب کے شکرانے میں 3 رکعت ادا فرمائی۔ 4 رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور محتمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متمحل بیٹا ملنے کے شکرانے میں 4 رکعت ادا فرمائی۔ اسی طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کے ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دیا۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل فرمایا ہے، چنانچہ انہوں نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اس طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو
انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 تاریکیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، ایک مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے، دوسرے پانی کی تاریکی سے، تیسرے بادل کی تاریکی سے، اور چوتھے رات کی تاریکی سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی نامناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرا برابر بھی سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فغفرنا لہو ذالک، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گرہ طاری ہو گیا، اور ایسا گرہ طاری ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت ہی پر آپ نے اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض کر دیا۔ نماز عشاء کی فرضیت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں سے امید سے تھی، ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طول تھا۔ اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لائق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا ذہنی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھا، اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کو کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چکماک پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی پریشانی کے عالم میں دیکھا کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی کوہ طور میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔